یہ نہ بھولیں کہ جنت ان لوگوں سے بری ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کی۔ حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارا رب ہمارے اعمال سے ناراض ہے۔ اگر دل میں اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دو، اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جاؤ۔ دل صاف کر دو، سب بوجھ اتار دو، کیونکہ وہ اللہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، اور مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کرو۔ خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھو سوائے اللہ کے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی ندیوں نے کبھی راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ لوگ محبت کے بدلے نفرت دیتے ہیں۔ چلو اپنے رب کے در پر چلتے ہیں، جہاں ایک آنسو کے بدلے خدا کا قرب ملتا ہے۔ توقع کیا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا، حتیٰ کہ ان چیزوں پر جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور۔ اے اللہ، تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی کال بھی، تیری شان کی بات کیا کروں، تو خود ہی اپنا کمال ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے ارادے کا منتظر ہے۔ اے میرے مہربان رب، مجھے مقبولیت کا نظارہ دکھا دے۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یقین ہے۔ اگر مانگنا نہیں آتا تو بس ہاتھ کھول دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ خدا کا رزق ہر کس و ناقص کے لیے کم نہیں، مگر کاٹنے والے اور بانٹنے والے کم ہیں۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کہ سچ خریدنے کی اوقات کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ دوپہر تک بازار کا ہر جھوٹ بک گیا، اور میں ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ میں روزی ہے۔ اگر یہ حق انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس اس پر بھروسہ رکھ۔ جو لوگ تمہیں حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے شکوہ نہ کرو، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اگر کبھی درد بہت زیادہ ہو جائے تو شکایت نہ کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب بہت عظیم ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اس کی مخلوق سے بھلائی کرو۔ ذکر الہی سے غافل ہو کر لوگ کہتے ہیں کہ قلب کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ مشکلات سے پریشان نہ ہو، اللہ بہت جلد تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلوں جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ محبوب بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہ بنایا تو اس کا عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ دل کی بات عرش آسمانی پر اثر رکھتی ہے۔ جب جوانی میں خدا کا نام لیا جائے ہر عروج کو زوال ہے، یہی رب کا کمال ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے مکمل ہونے کا اشارہ دے دیتا ہے۔
پھر ممکن ہو یا ناممکن سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو رب سے، اسے کسی کے رونے پر ترس آتا ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، کامیابی یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے کتنا خوش ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو۔ میں دکھاوا کس کے لیے کروں؟ جہاں روز محشر میرا حساب خدا لے گا، کوئی انسان نہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام اتنا ہی عظیم ملے گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ پوچھا اے میرے پروردگار میں تجھے کیسے حاصل کروں؟ اشارہ ہوا اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ ظاہر میں بدظن سے رہنا کتنا آسان ہے، لیکن باطن کو نمازی رکھنا کتنا دشوار۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تمہیں خود ان کے پاس جانا ہوگا۔ حق تنقید تمہیں ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اپنے گریبان کا بھی جائزہ لیتے رہو۔ اگر کوئی عزت سے سمندر دے تو وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا کل شب، شاید میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا تھا۔ سانپوں کو قید کر دیا سپیروں نے، یہ کہہ کر کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ کہنے لگے ہمیں تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا تباہی کی وجہ یہی تو ہے۔ ہم لوگ عذاب الہی سے بے خبر ہیں۔ اے بے خبر، عذاب الہی یہی تو ہے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش نہیں، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو ڈھونڈنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا کام ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اپنا غم ہر کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ مرہم ہر گھر میں نہ ہو تو نمک ضرور ہوتا ہے۔ محبت کا سبق بارشوں سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ صرف جبین کی صفائی کافی نہیں، کوئی سجدہ ایسا کرو کہ زمین گواہی دے تیری کمزور بصارت کا قصور ہے، ورنہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستہ ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہیں، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گے۔ ہر دن میرے رب کی محبت ایک نئی صورت میں میرے سامنے آتی ہے، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی۔ یقین کی دولت گواہی دینے والوں کو خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پنسا دیتی ہے۔ جب گناہوں کے باوجود خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا حساب سخت اور جلد ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔